بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر والدین کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا ہوگا کہ بیٹا خوش رہو، تمہاری زندگی میں کبھی غم نہ آئے۔ اسی طرح اولاد بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کے والدین کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، لیکن زندگی میں غم ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ زندگی میں غم کیوں ہے۔ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر آپ جس قدر غور کریں گے، آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کا خالق نہایت قدرت والا، نہایت مہربان اور نہایت حکیم ہے۔ وہ خالق جس نے اس قدر وسیع اور خوبصورت کائنات بنائی، جس نے تمام مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کا بہترین بندوبست کیا، جس کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تخلیق میں جتنا غور کرتے جائیں اس کی حکمتیں حیران کیے دیتی ہیں۔ کیوں اس کی بنائی ہوئی کائنات میں انسان اس قدر غمگین ہے؟ وہ رب جس نے ہمارے کسی حق کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، وہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اور اگر غم اس کی طرف سے ہے تو اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اب ہم ان وجوہات کا تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں غم ملتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے توبہ اور اصلاح کا موقع فراہم کرنا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک مہربان استاد اپنے ماہانہ امتحان میں ناکام ہونے والے شاگرد کو ڈانٹتا اور سزا دیتا ہے تو اس کی وجہ دشمنی نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شاگرد اپنی اصلاح کر لے تاکہ سالانہ امتحان میں ناکام ہو کر اس کی زندگی کا ایک قیمتی سال برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان آخرت میں کامیاب ہو۔ جب وہ ہمیں جہنمی راستوں پر چلتا دیکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں دکھ ہمیں ہمارے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ قلوب۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کی کمزوریوں کو دھونے کے لیے انہیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور مومن کی ثابت قدمی پر ان مشکلات و مصائب کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ نیز ان آزمائشوں سے ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے تاکہ ہم انہیں دور کرنے کی فکر کریں۔ یہ اگر آئیں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بھلایا نہیں، یہ نہ آئیں تو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا تو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن مرد و عورت کی جان، اولاد اور مال پر برابر آزمائش آتی رہتی ہے، اور ان سے ان کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے درجات کی بلندی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اور وہ جس جذبہ ایمانی سے اپنے رب کی آزمائش سے کامیاب نکلتا ہے اس کے اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، بشرطے کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر
رائے حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے اور آگ سے بچنے کے لیے نمرود کی بات تسلیم کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پر اس اعتماد، توکل اور یقین سے محروم رہ جاتے جو آگ سے بچ جانے پر انہیں حاصل ہوا، اور نہ ہی ایسی اور آزمائشوں میں کامیابی پر انہیں امام الناس کا مقام ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاید تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں، قافلے والوں اور زلیخا کی پیدا کردہ مشکلات نے عزیز مصر بننے کا راستہ ہموار کیا۔ اللہ تعالیٰ خوشی اور غم کے ذریعے مومن کی تربیت کر کے اسے ایک صابر و شاکر، حوصلہ مند اور روحانی طور پر مضبوط انسان بنا دیتے ہیں۔ یوں اسے دنیا میں نفس مطمئنہ کی بادشاہی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کا ثمرہ آخرت کی ابدی بادشاہی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی، آنے والی بڑی آفتوں سے نجات۔ قرآن مجید میں قصہ موسیٰ و خضر میں حضرت خضر علیہ السلام ایک غریب ملاح کی صحیح کشتی کا تختہ توڑ دیتے اور ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام خلاف عدل و حکمت معلوم ہوتے ہیں۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ قریب ہی ایک بادشاہ کشتیوں کو زبردستی لوگوں سے چھین رہا تھا۔ انہوں نے کشتی کو اس لیے عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ اپنے مقصد کے لیے ناکارہ سمجھ کر اسے چھوڑ دے اور یہ غریب اپنی روزی کے اس واحد ذریعہ سے محروم نہ ہو جائے۔ لڑکے نے بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کا نافرمان بننا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ ان کی نیک اولاد دے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مدد کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر بندہ آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتا ہو اور وہ پورے ارادے اور ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہو، ایسے میں اگر وہ پھسلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ اسے سنبھال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے الہی اشارے پر اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، لیکن آخر ماں تھیں، ان کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے۔ یہ سورۃ القصص میں ہے۔ جتنی آزمائش سخت ہو اور بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے پر تیار ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی درجہ کی نمودار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے۔